السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ محترم حضرات سامعین کرام، حاضرین اعظام، اسلامی بھائیوں، پردہ ماؤں بہنوں، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، بزرگوں، دوستوں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے سب تعریفیں اللہ ہی رب العزت کے لیے، جو تمام جہاں کا خالق، مالک، رازق اور مشفق و مربی ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ پڑھیے اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی غیبت اور زبان کی حفاظت کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ گزشتہ درس میں نے آپ کو بتایا تھا غیبت کے تعلق سے، غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کسی کی برائی کو کسی اور کے سامنے بیان کرنا، کسی کی خرابی کو، کسی کی کمی کو کسی اور کے سامنے بیان کرنا، کسی اور کے سامنے ڈسکس کرنا، کسی کی برائی کو لے کے آپس میں گفتگو اور بات چیت بنانا، بحث و مباحثہ کرنا، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اسلامی بھائیوں، یہ اتنی خطرناک گناہ ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کی گوشت کو کھائے؟ تم میں سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان اپنے مردہ بھائی کی گوشت کو کھانا کیا پسند کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، سوال کرنے کے بعد فَكَرِهْتُمُوهُ، خود ہی جواب دیا اللہ نے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، یعنی اپنے مردہ بھائی کی گوشت کھانے کو ناپسند کرتے ہو۔ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح سے غیبت اگر ہم کرتے ہیں تو گویا کہ اپنے مردہ بھائی کی گوشت کو کھاتے ہیں۔ مردہ بھائی کی گوشت کو کھانا تو ہم ناپسند کرتے ہیں، لیکن غیبت جیسی برائی کو، غیبت کرنے کو ہم بہت ہی زیادہ لذیذ سمجھتے ہیں، بہت ہی زیادہ مزے سے لوگوں کی برائی کو ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، میرے اسلامی بھائیوں، پردہ ماؤں بہنوں، کہ اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے مردہ بھائی کی گوشت کھاتے ہیں، گوشت پروستے ہیں، اپنے مردہ بھائی کی گوشت کو جو ہے اپنا لقمہ بناتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق اگر ہم اپنے مردہ بھائی کی گوشت کو کھانا حقیقت میں ناپسند کرتے ہیں تو ہمیں غیبت سے بچنا ہے، غیبت جیسی برائی سے ہمارے اپنے آپ کو بچانا ہے، غیبت سے کوسوں دور رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اگر ہم غیبت کرتے ہیں یا غیبت کرنے کی کوئی من میں کچھ سوچ آتا ہے یا کسی کی برائی کو بیان کرنے کے بارے میں ہمارے دل و دماغ میں کچھ خیال آتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس گناہوں کی پاداش میں، اس گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ کر سکتا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہت بڑی گناہ کے بدلے میں ہمیں عذاب دے سکتا ہے، سزائیں دے سکتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ رجوع کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں،
اللہ بہت زیادہ مہربان ہے، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے بارے میں بولیں، اللہ سے اپنے کمپلین اور اپنی شکو شکایت کریں، اور ہمارے اندر غیبت اور اس طرح کی جتنی بھی بڑی چھوٹی بیماریاں برائی ہیں اور ہم جو بھی گناہوں کا کام انجام دیتے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ان گناہوں سے ہم خود بھی بچیں اور ایک دوسرے کی بھی اصلاح کریں، ایک دوسرے کو بھی جو ہے اپنے دین کی دعوت اور بلغوا عنی والا آیات کے تحت عمل کریں۔ اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ جس چیز کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، جن چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں، ہمیں جانتے نہیں ہیں، ہم جن چیزوں کے بارے میں ناآشنا ہیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ بے شک کہ کان، آنکھ، دل اور ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ گچھ کرے گا، ان تمام چیزوں سے پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا کان کا استعمال کیسے کیا، منہ کا استعمال کیسے کیا، زبان کا استعمال کیسے کیا، اسی طرح سے اپنے باڈی پارٹس، اپنے جو اعضاء ہیں، اپنے جسم کے جو بھی پارٹس اور جو بھی حصے، جو بھی اعضاء ہیں، ان تمام چیزوں سے پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا، اور تمام باڈی کے جو بھی پارٹس سے جو بھی سوال کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گا، جواب دے گا۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم جن چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، کسی کے بارے میں ہم کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں، کسی کے سامنے یا کسی کی بات کو ہم سنتے ہیں، کوئی انسان ہمارے سامنے کسی دوسرے کی برائی بیان کر رہا ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں کہ وہ ایسا ہے یا نہیں ہے، یا اگر لگتا بھی ویسا ہے تو ہمیں منع کر دینا چاہیے کہ بھائی یہ سب ہم باتیں نہیں سنیں گے، کسی دوسرے کی برائی ہمارے سامنے پیش مت کرو، کسی دوسرے کی برائی ہمارے سامنے، یا اس طرح سے جس بھی طرح سے مصلحتاً حکمتاً آپ منع کر سکتے ہیں، آپ اس کو بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور اس کو بھی آپ جو ہے نا اصلاح کر سکتے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، یہی ہمارے دین کی فطرت ہے، اور یہی ہمارا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا پہلو ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ان السمع، اگر ہمیں معلوم نہیں کان، کوئی چیز ہم سن رہے ہیں، معلوم نہیں صحیح غلط، جائز ہے ناجائز ہے، کان کا استعمال کیسے کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا نہیں کرنا، اگر ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو لوگ کسی دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس دوسرے کی برائی کو جو ہے نا ڈھونڈتے رہتے، تلاش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، برائی کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کس طرح، اور پھر جب چھوٹی موٹی بھی برائی، چھوٹی موٹی بھی جو ہے نا ایک کوئی بھی غلطی اگر مل جاتی ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ایک دم سے نفرت اور عداوت سے بیان کرتے ہیں، کبھی مذاق اڑانے کے لیے بیان کرتے ہیں، کبھی استہزاء اور تمسخر کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اور ہم مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے کوسوں دور رہنا چاہیے، ان بہت بڑی بڑی بیماریوں اور برائیوں اور گناہوں سے۔ اسلامی بھائی، اللہ نے فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ جو بھی انسان اپنے منہ سے، اپنی زبان سے جو بھی لفظ بولتا ہے، جو بھی باتیں کرتا ہے، جو بھی زبان سے جو بھی لفظ نکلتی ہے، اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اس کو نوٹ کرنے کے لیے ایک فرشتہ ان کے پاس، ایک نگراں تیار ہے نوٹ کرنے کے لیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، سوچیے، ذرا غور کیجیے، کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کی برائی کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کسی کو ہٹ کرتے ہیں اپنی زبان سے اور ساری چیزوں سے، سوچیے کہ ہمارا ہر ریکارڈ، ہر چیز ہو رہا ہے، ہر چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں، ایک رجسٹر تیار ہو رہا ہے، ایک نوٹ بک تیار ہو رہا ہے، اور اس نوٹ بک میں ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز آپ کا جو ہے نا اس دنیا کے اندر، آپ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز جو بھی کریں گے، سب چیز آپ کو اس میں ملے گا، سب بھی چیز آپ کو اس میں ملے گا۔ اس لیے چاہیے ہمیں ذرا سوچ سمجھ غور و فکر کر کے ہمیں کوئی بھی بات بولنی چاہیے۔ میں اسلام بھائی، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، متفق علیہ۔ وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اگر ہمارے اندر یہ عقیدہ ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر، اللہ پر ایمان کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے،
اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے. اگر اس طرح ایک دم سے کنٹیسٹ اور کنفرم پوری پختہ کس پختگی کے ساتھ اگر ہمیں ایمان ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، اور پھر یوم آخرت پر، یعنی آخرت کے دن پر کہ ہمیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا کہ اس دنیا کے بعد ہمیں کوچ کرنا ہے، اس دنیا کے بعد ہمیں موت آئے گی، اس دنیا سے ہمیں رحلت کرنا ہے، یہ دنیا ہماری ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے. یہاں سے جانے کے بعد قبر کی زندگی سے گزر کر آخرت کی زندگی آئے گی اور یوم آخرت پر ہمارا حساب و کتاب ہوگا. اس طرح کے اگر کوئی بھی انسان ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے، کیا چاہیے؟ وہ یا تو بھلائی کی بات کرے، خیر کی بات کرے، اچھی باتیں کرے. خیر ہر طرح کی اچھائی کو شامل ہے، ہر طرح کی اچھائی والی چیزوں کو اور باتوں کو شامل ہے. خیر کا ورڈ اتنا وسیع اور جامع ہے کہ اس میں ہر طرح کی خیر اور اچھائی اور بھلائی اور ہر طرح کی چیزیں آ گئی. خیر و بھلائی میں، اچھائی میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں خیر کی بات کریں، اچھی بات کریں. اور اگر اچھی بات کرنے کی سکت نہیں ہے، اگر بھلائی کی بات کرنے کا ہمارے پاس قابلیت نہیں ہے، ہم بھلائی کی بات نہیں کر سکتے، خیر کی بات ہمارے منہ سے نہیں نکلتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں خاموش رہیں، ہم چپ رہیں. خاموش رہیں یعنی اللہ کا ذکر و اذکار میں اپنی زبان کو تر رکھیں. ایک دم سے خاموش نہ رہیں. ایک دم سے خاموش رہنا، کوئی بھی کچھ بھی نہیں بولنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اس لیے خاموش رہیں لیکن اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہیں. اپنے زبان کو، اپنے دل و دماغ کو، اپنے جسم کی ہر چیز کو اللہ ہی کی یاد میں لگا رکھیں. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوچتے جاگتے، ہر کام کرتے نہ کرتے، کچھ بھی کرتے، آپ جو ہے نا اگر اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے تو یا تو بھلائی کی بات کریں، خیر کی بات کریں، یا پھر خاموش رہیں. اس حدیث سے واضح ہے کہ گفتگو، بات چیت اسی وقت مناسب ہے جب اس میں کوئی بھلائی ہو، جب اس میں کوئی خیر ہو، تبھی جا کے کوئی بات اور کوئی گفتگو مناسب ہے. اور یہ وہی بات ہے جس کی مصلحت اور حکمت ظاہر ہو. اگر جب مصلحت کے ظہور میں، جب مصلحت کے ظاہر ہونے میں حکمت اور مصلحت میں کیا ہو، یقین کی بجائے شک ہو، تو پھر وہ گفتگو ہی نہ کریں، میرے اسلامی بھائیوں، صحیح بخاری کتاب الادب و کتاب الرقاق و صحیح مسلم کتاب اللقطہ و باب الضیافۃ و نحوی. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین افضل قال من سلم المسلمون من لسانی و یدی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، اللہ کے رسول مسلمانوں میں کون سب سے افضل ہے؟ مسلمانوں میں سے کون افضل مسلمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہی مسلمان سب سے زیادہ افضل اور بیٹر اور بیسٹ مسلمان ہے. اگر ہماری زبان سے اور ہماری زبان اور ہاتھ سے کوئی مسلمان یا کوئی بھی انسان محفوظ نہیں ہے، زبان سے ہم ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ سامنے والے کے اوپر سمجھ لیجئے شعلہ گرتا ہے. ہم ایسی باتیں بولتے ہیں کہ سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. ہم کسی کے انڈر میں ہیں یا کوئی ہمارے انڈر میں ہے، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے اگر ہماری زبان سے کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی اینگل سے اگر ہماری زبان سے کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی ایک مسلمان یا کوئی بھی انسان اگر محفوظ نہیں ہے، حفاظت میں نہیں ہے، زبان سے کسی کو ہم ہرٹ کر رہے ہیں، زبان سے ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، ہاتھوں سے تکلیف دے رہے ہیں. ہاتھوں سے تکلیف دینے کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے تکلیف دینے کا مطلب کیا ہے؟ بات بات میں جو ہے نا ڈانٹنا، جھڑپنا، گالیاں دینا، گلوچ کرنا، اور اس کے بعد یا تو پھر زبان کی جو بھی برائی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، یا غیبت کرنا. ہماری کسی کے سامنے غیبت کر، کسی کے سامنے ہماری برائی کو بیان کرے، ہمیں معلومات ہوا اور اوبیسلی ہمیں کیا ہوگا، یقینی طور پر ہمیں کیا ہوگا، تکلیف ہوگی کہ وہ بندہ ہمارا برائی کسی اور کے سامنے بیان کر رہا ہے، ہمارے بارے میں کسی اور کے سامنے بات کر رہا ہے. اگر ہمارے اندر وہ برائی ہے تو پھر وہ غیبت ہے. جو انسان ہمارے بارے میں یا آپ کے بارے میں کسی اور کے سامنے بیان کر رہا ہے، برائی اگر وہ موجود ہے تو پھر وہ غیبت ہے.
اور جو کہ بہت بڑا گناہ ہے نہیں بیان کرنا، اور اگر وہ برائی نہیں ہے تو پھر یعنی ہمارا برائی یا آپ کا برائی کسی اور کے سامنے کوئی بندہ کر پیش کر رہا، بیان کر رہا، اور وہ آپ کے اندر ہمارے اندر نہیں ہے، تو پھر وہ الزام ہے، بہتان ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان ایسا کرتے ہیں کہ ہم وہ کام کر کے نہیں رہتے، ہم وہ کام کر کے نہیں رہتے، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے، پھر بھی ہمارے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی انسان کیا ہوتا ہے، جب کوئی انسان کبھی کیا ہوتا ہے، سچ بولنے پر بھی وشواس نہیں کرتے، یقین نہیں رکھتے، وہ اپنی بات منوانے میں، تو اس طرح سے چیزوں میں بھی انسان کو کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی انسان ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی ہی بات چلے گی، اپنی ہی بات منوائیں گے، دوسرا سامنے والا کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی سچا ہو، ان کی بات نہیں سنیں گے، ان کی اپنی بات ہی منوانی ہے۔ ہاتھ سے تکلیف کا کیا مطلب ہے، ہاتھ سے کسی کو مار دینا، کسی کو جو ہے نا ہاتھ کی جو برائی ہے، اگر ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی کوئی انسان اور کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے آپ اور ہم کیا ہے، بیسٹ مسلمان، بہترین مسلمان نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حساب سے۔ میرے اسلامی بھائیوں، پردنشی ماؤں بہنوں، یہ تھی کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تمہیں زبان اور ہاتھ اور اس طرح سے جسم کے جو بھی اعضاء اور جو بھی پارٹس ہیں، ان تمام پارٹس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحیح سے یا اللہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھوں سے اللہ جانے انجانے میں کسی کو تکلیف پہنچے اللہ، تو ہمیں یا اللہ العالمین ان کو اپنی غیبی بل سے اللہ تو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اگر معلوم ہے تو یا اللہ ہمیں تم خود بخود یا اللہ کسی اور کے پاس جا کے اللہ اپنا معافی اور درگزر لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے پڑھنے کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب